اسلام وہ پہلا مذہب ہے جو دنیا میں بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 2020 میں مسلم کمیونٹی کی مکمل آبادی 1.8 بلین تھی، جبکہ حالیہ ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں مسلم کمیونٹی کی مکمل آبادی 2 بلین ہے، جو کہ پوری دنیا کا 24% ہے۔ جیسے جیسے اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے، ویسے ہی اسلام کے خلاف افواہیں اور جھوٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حسن سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سکون قلب۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کے بارے میں کہے جانے والی 10 بڑی افواہوں اور جھوٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور کوئی بھی فیکٹ مس مت کیجیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ نمبر 10، مسلم ورشپس مون۔ چند غیر مسلم لا علمی کی وجہ سے ایسا خیال رکھتے ہیں کہ مسلم چاند کو اللہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اللہ چاند کو کہا جاتا ہے یا چاند اللہ تعالیٰ کا سمبل ہے، جبکہ اللہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کو صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور کرسچنز بھی خدا کا نام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ اونچی شان والا اور سب سے زیادہ مقدس۔ غیر مسلم کا چاند کے بارے میں خیال ہونے کی ایک بڑی وجہ 2 سینچری BC میں بنائی جانے والی نقش اور پینٹنگز ہے، جس کے اندر آدھے چاند کی تصویر کا استعمال کیا گیا ہے، اور ان پینٹنگز میں موجود لوگ چاند کو ایک خدا کے طور پر پوج رہے ہیں، اور اس کو نانا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اور آج کے دور میں آدھے چاند کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مسلمان چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 9، آل مسلمز آر عربز۔ یہ بات سچ ہے کہ اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ عرب ممالک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن پاک کی زبان بھی عربی ہی ہے، لیکن دنیا میں موجود 2.0 بلین مسلمانوں میں سے صرف 15% ہی مسلمان ایسے ہیں جو کہ عرب ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی کے تمام مسلمان ایشیا، افریقہ اور یورپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور انڈونیشیا دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والا ملک ہے، لیکن تمام مسلمانوں کو عربک لینگویج سیکھنے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عربک ہی وہ واحد لینگویج ہے جس کو سیکھ کر قرآن پاک کو ٹھیک سے سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، اسلام اپریسز وومنس۔ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کی چھوٹی عمر میں شادی کر دینا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا چند ایسی حرکتیں ہیں جو لوگوں کے اپنے اخلاق اور مائنڈ سیٹ اپ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کی اپنی ایجاد کی ہوئی ہیں، اس کا تعلق کسی بھی طرح سے اسلام یا کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ نمبر 7، مسلم آر ایکسٹریمسٹ۔ بے شمار مسلمان سکولر اور لیڈرز تمام طرح کی انتہا پسندی یعنی کہ ٹیررزم کے خلاف بات کرتے ہیں، اور وہ ان تمام باتوں کو بھی درست طریقے سے بیان کرتے ہیں جو کہ غیر مسلم یا دوسرے ممالک کی طرف سے اسلام کی باتوں کو ایک غلط رخ دے کر بیان کی جاتی ہیں۔ تمام مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور پورے قرآن پاک میں لوگوں کو امن قائم کرنے، محبت سے رہنے اور برداشت کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ کسی بھی طرح کی ٹیررزم کو اسلام یا کسی دوسرے مذہب کے ساتھ جوڑنا سراسر غلط ہوگا۔ نمبر 6، انٹالرنس آف دا ادر ریلیجن۔ مسلم لوگوں کے خلاف ایک افواہ یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے انکاری ہیں، جبکہ قرآن پاک میں بار بار اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ اور بھی مذاہب جیسا کہ کرسچینٹی اور یہودیت ایسے مذہب ہیں جو کہ ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب یعنی کہ تورات اور انجیل اتاری گئی تھی۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 2 آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 5، جہاد مینز ہولی وار۔ جہاد ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مذہبی جنگ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب سٹرگل یعنی کہ جد و جہد کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جہاد کا مطلب اسلام کو پھیلانے کی جد و جہد کرنا ہے، زور زبردستی سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور اسلام کی تبلیغ سے۔ جہاد ایک ایسی چیز ہے جو کہ اکیلا انسان بھی کر سکتا ہے اور ایک گروہ کی شکل میں بھی کر سکتا ہے۔ جہاد کا اصلی مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ جہاد کا مقصد ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں پر سب لوگ امن اور سکون کے ساتھ اسلامی قوانین پر عمل کر سکیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیلف ڈیفینس کو ہر مذہب اور قانون میں جائز قرار دیا گیا ہے،
لیکن ایسا کہنا کہ مسلمان جہاد کے نام پر انتشار پسندی یعنی کہ جنگ کر رہے ہیں اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں تو سراسر غلط ہوگا۔ نمبر 4، اسلامک پریئرز آر جسٹ اے فارمیلٹی۔ تمام مذاہب کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان دن میں 5 بار نماز ادا کرتے ہیں، اور اسلام میں نماز کے بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ 5 وقت کی نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں مدد کرتی ہے۔ چند سائنٹیفک ریسرچز کے مطابق نماز انسانی دماغ کو فریش رکھتی ہے اور انسانی جسم کو بھی ایکٹیو رکھنے کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھنے کا بھی کام کرتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگنے، اپنی پریشانی اور تکلیف کے بارے میں بتانے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور اپنی ذہنی سکون حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں نماز کے اور بھی بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، جیزس از irrelevant in اسلام، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اسلام کے بارے میں بولے جانے والے جھوٹوں میں یہ ایک بہت ہی بڑا جھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے طور پر اتارے گئے تھے، اور ان کو اسلام میں مسیحا کے طور پر بھی پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وقت آخر میں دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے اور وہ لوگوں کو دجال کے فتنہ سے نجات دلائیں گے۔ اور اس آیت میں بھی ایسا ہی مانا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تمام مسلمان ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر مانتے ہیں اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ نمبر 2، دا کریسنٹ مون از دا سمبل آف اسلام۔ یہ مانا جاتا ہے کہ آدھا چاند اسلام کا سمبل ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ سننے میں ذرا عجیب تو ضرور لگے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ چاند اسلام کا سمبل نہیں ہے، بلکہ اسلام کا کوئی بھی سمبل نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کی ہسٹری کی طرف غور کریں تو اس وقت میں اسلام کا کوئی بھی خاص قسم کا سمبل نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاند اور ستارے کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور یہ پریکٹس ہزاروں سال تک جاری رہی۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں بہت سے اسلامی ممالک کے نیشنل فلیگز کے اوپر آدھے چاند اور ستارے کی تصویر موجود ہے، لیکن در حقیقت یہ اسلام کا اصلی سمبل نہیں ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسلام کا کوئی بھی سمبل نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اسلام کے بارے میں بولے جانے والا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر ہیں اور مسلمان ان کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جو اس کائنات کے پہلے انسان تھے، وہ اس دنیا کے پہلے مسلمان تھے، کیونکہ اسلام کا مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ایک ہی اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اعلیٰ ترین اور سب سے بہترین انسان ہیں، لیکن مسلمان ان کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی گئی احکامات اور باتوں کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ فیکٹس بھی پسند آئے ہوں گے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سکون قلب کو سبسکرائب کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے اور لائک کرتے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان حسن سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔